یہ قصہ ہے جنوبی کوریا کا، جہاں عوام نے رات بھر پارلیمنٹ کے باہر پہرا دے کر جمہوریت کو لٹنے سے بچا لیا۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا نافذ کیوں ہوا؟ جنوبی کوریا کا آئین مارشل لا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ صدر کے مواخذے کے بعد کیا ہوگا؟ صدر پر کیا دباؤ تھا؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ عالمی افق پر جنوبی کوریا کی پہچان اس کی حیران کن حد تک تیز رفتار ترقی ہے۔ اس نے انتہائی مختصر مدت میں ترقی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اس کی آبادی پاکستان سے 5 گنا کم ہے، لیکن معیشت 5 گنا بڑی ہے۔ یہاں شرح خواندگی 100% ہے۔ اس کے تعلیمی نظام کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کے میدان میں دور دور تک اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ سیمسنگ، LG، ڈیوو، کیا اور ہنڈائی جیسی جنوبی کورین کمپنیوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اب تو ادب اور آرٹ کے میدان میں بھی دنیا اس کی صلاحیتوں کی معترف ہو رہی ہے۔ 4 سال قبل جنوبی کوریا کی فلم نے آسکر ایوارڈ جیتا۔ اس سال جنوبی کوریا کی ایک ادیبہ کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ابھی چند روز پہلے جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ اور عوام نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کر کے پوری دنیا کو ششدر کر دیا۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ گزشتہ منگل کو جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے رات گئے اچانک ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور فوج طلب کر لی۔ حیران کن طور پر اپوزیشن نے فوری رد عمل دیا۔ اپوزیشن کے اراکین فوری طور پر پارلیمنٹ پہنچے۔ عوام بھی سخت ترین سردی میں پوری رات سڑکوں پر کھڑے رہے اور محض 6 گھنٹے کے اندر صدر یون سک یول کو مارشل لا اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا تھے مارشل لا نافذ کرنے کے اسباب؟ اور جنوبی کوریا میں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ جنوبی کوریا کا مختصر اور جامع سا تعارف آپ سے کروا دوں۔ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نما خطہ ہے۔ سن 1910 میں جاپان نے یہاں اپنا تسلط قائم کیا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جاپان اپنے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تو اسے کوریا پر اپنا تسلط بھی چھوڑنا پڑا۔ امریکہ اور سوویت یونین نے جزیرہ نما کوریا کو 38ویں متوازی پر تقسیم کر دیا۔ یوں مئی 1948 میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے نام سے 2 آزاد ممالک معرض وجود میں آ گئے۔ امریکہ اور روس نے جزیرہ نما کوریا کو تقسیم تو کر دیا، لیکن یہ دونوں ریاستیں آج بھی خود کو اس خطے کا واحد، جائز اور قانونی وارث ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان سن 1950 میں ایک طویل جنگ بھی ہو چکی ہے۔ آج بھی ان دونوں ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو جزیرہ نما کوریا کے جنوبی حصے میں جو علاقے ہیں اسے ہم جنوبی کوریا کا نام دیتے ہیں۔ جنوبی کوریا 3 زمینی ماحولیاتی خطوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے 70% رقبے میں پہاڑ اور جنگلات ہیں، جبکہ زمینی رقبہ صرف 30% ہے۔ یہ ملک تقریباً 3000 جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے اکثر جزائر چھوٹے اور غیر آباد ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت کا نام سیول ہے۔ اس ملک کی فی کس آمدن تقریباً $35,000 سالانہ ہے۔ GDP کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے پہلے 14 ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار ٹیکنالوجی پر ہے۔ الیکٹرانکس مصنوعات اور آٹوموبائل سیکٹر میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جنوبی کوریا ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پارلیمانی نظام رائج ہے۔ اس کی مسلح افواج کو دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں جنوبی کوریا نے اپنے پاپ کلچر کو عالمی سطح پر نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اسے منوانے میں بھی کامیاب رہا۔ خاص طور پر موسیقی اور سینما میں اس نے ایک ایسا رجحان متعارف کرایا جسے کورین ویو، کورین لہر، کے ویو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی موسیقی میں ایک نئی ڈائمنشن، ایک نیا ژانرا ایڈ کر دیا ہے جس کا کہ نام کے پاپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کورین ڈراماز، جن کو کہ کے ڈراماز کہا جاتا ہے، وہ بھی جین زی میں بہت مقبول ہیں۔ اور کورینز اس وقت
جین زی کے حساب سے ان پر چھائے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ان سب گفتگو کے بعد آتے ہیں بنیادی سوال کی طرف کہ منگل کی رات سیول میں ہوا کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول رات گئے YTN نامی چینل پر نمودار ہوتے ہیں اور براہ راست خطاب کے دوران انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یون سک یول کا کہنا تھا کہ ان کے پاس آزاد اور آئینی نظام کے تحفظ کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے پارلیمانی نظام کو یرغمال بنا لیا ہے تاکہ ملک کو بحران میں دھکیلا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد جمہوریہ کوریا کو شمالی کوریا کی کمیونسٹ قوتوں کے خطرے سے بچانے، شمالی کوریا کی حامی اور ریاست مخالف قوتوں کا قلع کما کرنے اور آزاد آئینی نظام کے تحفظ کے لیے مارشل لا کا اعلان کرتا ہوں۔ صدر نے آرمی چیف پارک آن سو کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا اور منگل کی رات تقریباً 11 بجے فوج نے مظاہروں پر، پارلیمنٹ پر اور سیاسی گروہوں کی حرکت پر پابندی اور میڈیا کو حکومتی کنٹرول میں دینے کا حکم جاری کر دیا۔ مارشل لا کے نفاذ کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں فوج متحرک ہو گئی۔ سیول کی فضاؤں میں ہیلی کاپٹرز اڑنے لگے۔ فوج نے پارلیمان کی عمارت کا گھیراؤ کر لیا۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس فوج کے کئی یونٹس سیول کی سڑکوں پر مارچ کرنے لگے۔ اس دوران ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں مختلف مقامات پر سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کے درمیان مٹ بھیڑ بھی ہوئی۔ بعض تصاویر میں خواتین کو فوجی گاڑیوں کے آگے لیٹے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یون سک یول کے اعلان کے فوری بعد پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے قانون سازوں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے قانون سازوں کو پارلیمنٹ پہنچنے کی ہدایت کی اور عوام سے جمہوریت کے تحفظ کی خاطر باہر نکلنے کی اپیل بھی کر دی۔ سوشل میڈیا پر جو ہی یہ اپیل وائرل ہوئی، پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ متعدد حکومتی اراکین بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ کسی نے دیوار پھلانگی تو کوئی کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہو گیا اور پارلیمنٹ کے سیکیورٹی سٹاف، اراکین پارلیمنٹ اور عوام کے جم غفیر نے مل کر فوجی اہلکاروں کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ پارلیمنٹ نے فوری طور پر مارشل لا کے خاتمے کا بل ایوان میں پیش کیا۔ ووٹنگ ہوئی اور 300 رکنی پارلیمان میں 190 اراکین نے مارشل لا کے خاتمے کے لیے ووٹ دے دیا۔ جنوبی کوریا کی پارلیمان 300 نشستوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت 170 نشستیں اپوزیشن کی مرکزی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس ہیں، جبکہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر مجموعی طور پر 192 ارکان اپوزیشن کے پاس ہیں۔ ایوان میں حکمران جماعت پیپل پاور پارٹی یعنی کہ PPP کے اراکین کی تعداد 108 ہے۔ 1.5 درجن حکومتی اراکین نے بھی مارشل لا کے خلاف ووٹ دیا۔ اسپیکر نے جو ہی ووٹنگ کے نتائج کا اعلان کیا تو پارلیمنٹ میں تعینات تمام فوجی اہلکار وہاں سے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ جنوبی کوریا کے قانون کے تحت پارلیمان میں مارشل لا کے خلاف بل منظور ہونے کے بعد صدر فوری طور پر مارشل لا ہٹانے کا پابند ہے۔ یوں محض 6 گھنٹے کی مختصر ترین جدوجہد کے نتیجے میں رات 4:30 بجے صدر کو مارشل لا لگانے کا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول ہیں کون اور انہوں نے کیوں مارشل لا نافذ کیا۔ صدر یون سابق پروسیکیوٹر ہیں جنہوں نے 2022 میں ایک انتہائی سخت مقابلے کے بعد معمولی مارجن سے صدارتی انتخاب جیتا تھا۔ ان کا تعلق قدامت پرست جماعت پیپل پاور پارٹی کے دھڑے سے ہے۔ وہ شمالی کوریا کے خلاف انتہائی جارحانہ موقف رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ کے ساتھ مضبوط اتحاد ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ صدارت کی کرسی سنبھالنے کے بعد یون نے فیک نیوز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس کی زد میں کئی میڈیا ادارے آئے تھے۔ اس دوران ان کی حزب اختلاف کے ساتھ زبردست رسہ کشی بھی چلتی رہی۔ صدر یون
मई 2022 में बरसर इक़्तिदार आए थे और इन्हें सख्त गिर क़दामत पसंद समझा जाता था। तहम अप्रैल में अपोजिशन की इंतखाबात में कामयाबी के बाद से इनकी सदारत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हुकूमत अपनी मर्जी से कानून साजी करने में नाकाम हो चुकी थी और लिबरल अपोजिशन की जानिब से मंजूर करदा बिलों को वीटो की ताकत से रद्द करती चली आ रही थी। सदर की अवामी हिमायत भी तनज़्ज़ुली का शिकार थी और अवाम में उनकी मकबूलियत का ग्राफ 67% से 17% पर आ चुका था। रवां साल सदर यून मुतअद्दिद करप्शन स्कैंडल्स की जद में भी रहे। उन पर एक इल्ज़ाम ये था कि उनकी अहलिया ने एक महंगा बैग बतौर तोहफा वसूल किया, जबकि एक और स्कैंडल स्टॉक में हेरा फेरी का भी है। गुज़िश्ता माह सदर ने सरकारी टीवी पर माफ़ी मांगी थी और कौम से वादा किया था कि वो अपनी अहलिया और खातून अव्वल के फ़राइज़ पर नज़र रखने के लिए एक दफ्तर कायम कर रहे हैं। ताहम उन्होंने अपोजिशन की जानिब से करप्शन के स्कैंडल की तफ्तीश के मुतालबे को रद्द कर दिया था। रवां हफ्ते अपोजिशन ने हुकूमत के एक अहम बचत बिल में कटौती की तजावीज़ दी थी और साथ ही काबीना के बाज़ अराकीन के मुआख़ज़े की कोशिश भी की थी। अब सूरत हाल ये थी कि यूनसिक यूल की पीपल पावर पार्टी और अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान डेडलॉक पैदा हो चुका था। पीपल पावर पार्टी को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने में सख्त मुश्किलात का सामना था। तजियाकारों का कहना है कि जनूबी कोरिया की मौजूदा सदर का बर्ताव एक ऐसे सरबराह जैसा था जो समझते हैं कि उनका मुहासरा किया जा चुका है, यानी कि वो कॉर्नर्ड फील कर रहे थे। हद तो ये थी कि उनकी अपनी जमात के कई सरकर्दा अराकीन और उनकी काबीना के कई वज़रा उनकी पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर रहे थे। जब सोल हकाम मौसर तौर पर काम न कर सकें या नाकाम हो जाएं, तो फिर मार्शल लॉ के नाम पर इक़्तिदार आर्जी तौर पर फौजी हुक्काम के हवाले कर दिया जाता है। जनूबी कोरिया के सदर ने भी यही किया। ऐसा नहीं है कि जनूबी कोरिया के अवाम के लिए मार्शल लॉ कोई अनोखी बात है। ये मुल्क तवील अरसे तक मार्शल लॉ के ज़ेर असर रह चुका है। जनूबी कोरिया में आखिरी बार मार्शल लॉ सन 1989 में नाफिज किया गया था। उस वक्त मुल्क में एक फौजी आमिर पाक चिंग बरसर इक़्तिदार था, जिसे कत्ल कर दिया गया था। सन 1987 में जनूबी कोरिया में पार्लिमानी जमहूरियत आई और उसके बाद कभी यहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा। अब आप सोच लीजिए कि 45 साल इस बात को गुजर चुके और कोरिया की जो यंग जनरेशन है, जो उनकी नई नस्ल है, उनके लिए मार्शल लॉ एक एलियन कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ना तो इसका नाम सुना और ना ही कभी अपनी ज़िंदगियों में इसे देखा, इसलिए उनके लिए इसे कबूल करना बहुत मुश्किल था। तकरीबन 47 साल के बाद मंगल की रात सदर यून ने इस रिवायत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस मजमूम कोशिश में वो कामयाब ना हो सके। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी सदर यून से अब इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। इस्तीफा ना देने की सूरत में उनके खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी का मौक़िफ़ है कि सदर यून की जानिब से मार्शल लॉ के निफाज का ऐलान आईन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मार्शल लॉ के इतलाक़ के तकाज़ों पर अमल दरामद नहीं किया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नज़दीक सदर यून का ये इक़दाम न सिर्फ बगावत की बदतरीन मिसाल है, बल्कि इनके मुआवजे के लिए बेहतरीन जवाज़ भी है। जनूबी कोरिया के आईन के मुताबिक सदर के मुआवजे के लिए अपोजिशन को पार्लियामान में 2/3 अरकान की हिमायत दरकार होती है, यानी अपोजिशन को 300 के ईवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। इस वक्त अपोजिशन के अरकान की तादाद 192 है। ये कमी सदर यून की अपनी जमात पीपल पावर पार्टी पूरा कर देगी, क्योंकि मंगल की रात इस हुक्मरान जमात के 18 अरकान ने मार्शल लॉ लगाने के खिलाफ वोट दिया था। असेंबली में अगर सदर के मुआवजे की कार्रवाई हुई तो उनके इख्तियारात उस वक्त तक मुअत्तल हो जाएंगे जब तक मुल्क की आईनी अदालत उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर लेती। मुआवजे के बाद सदर के इख्तियारात मुअत्तल होने की सूरत में जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म हान डक सू तमाम इख्तियारात उनको मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जनूबी कोरिया में सियासी मुबस्सिरीन अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुल्क में ऐसी सूरत हाल मौजूद थी जिसके सबब सदर ने अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान किया। जनूबी कोरिया के आईन के मुताबिक सदर को मार्शल लॉ लगाने का इख्तियार हासिल है।
البتہ اس کے لیے لازم ہے کہ ملک کو کسی جنگ یا جنگی صورتحال کا سامنا ہو، یا ملک میں حالات اس طرح ہو جائیں کہ ہنگامی حالات نافذ کرنے کی ضرورت ہو۔ چونکہ جنوبی کوریا کو نہ تو کسی جنگ کا سامنا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی ہنگامی صورتحال تھی، لہٰذا آثار تو یہی دکھائی دیتے ہیں کہ اپوزیشن صدر کے مواخذے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک صدر یون کے خلاف مواخذے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہو۔ خیر، آمریت کی تاریخ کا سرسری جائزہ لیں تو ماضی قریب میں صرف ترکیہ ہی وہ واحد ملک ہے جس کے عوام نے جنوبی کوریا کے عوام کی طرح اپنی جمہوریت کا تحفظ کیا تھا۔ استنبول کی سڑکوں پر لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، فوجی دستوں کے سامنے نہتے عوام دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے، اور سورج طلوع ہونے تک انہوں نے اپنی فوج کو بیرکوں میں واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مارشل لاء کے خلاف جنوبی کوریا کے عوام کی اس شاندار جدوجہد سے پوری دنیا میں جمہوریت پسندوں کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے۔ پاکستان کے عوام بھی بحیثیت قوم جنوبی کوریا کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود طویل عرصے تک آمریت کے جبر کا شکار رہے ہیں۔ پاکستانی قوم آمریت کے خلاف ترکیہ اور جنوبی کوریا کی طرح فوری طور پر تو کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ہمارے کئی سیاسی رہنماؤں نے مارشل لاء کے خاتمے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کیا، چاہے وہ ایوب خان کا مارشل لاء ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کا یا جنرل پرویز مشرف کا۔ سیاسی ورکروں نے کوڑے کھائے، جیلوں میں قید رہے، لیکن انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جدوجہد ترک نہ کی۔ یہ ان کی جہد مسلسل کا ہی نتیجہ ہے کہ لولی لنگڑی ہی صحیح پاکستان میں آج جمہوریت قائم و دائم ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا ملک پاکستان جنوبی کوریا کی طرح تیز ترین ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کرے، یہاں آئین اور قانون کی مکمل حکمرانی ہو اور جمہوریت کا یہ سفر رواں دواں رہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے، جیسا کہ جنوبی کوریا کے صدر صاحب نے یہ اقدام اٹھایا۔ پوری قوم، پورا ملک، کسی کی پرواہ نہیں، بس اپنی ذاتی مفاد کے لیے کہ میں کارنر ہو گیا ہوں، میرا محاصرہ ہو گیا ہے، میں گھر گیا ہوں، تو بھاڑ میں گیا سب کچھ، میں مارشل لاء لگا دیتا ہوں تاکہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، میری حکومت بچ جائے، میرا اقتدار بچ جائے۔ لیکن اقتدار نہیں بچتا، ایک نہ ایک دن جو بھی اقتدار میں آیا ہے اسے جانا ہوتا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ کاش کہ یہ بات حکمرانوں کو اس وقت سمجھ میں آ جائے جب وہ طاقت اور اقتدار اور اختیار کی بلندیوں پر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔